یار لوگوں نے آپ کو صادق مانا، امین مانا، اپنے جھگڑوں میں اور اختلافات میں ان لوگوں نے میرے نبی کو جج بھی مانا، ثالث بھی مانا۔ جب تمہارا آپس میں کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہو سکتا تہاڈا نہ ہوندا ہوئے، نہیں تے ساڈے میاں علی چاہو تانوں پتہ لگے بھی جھگڑے کنے ہوندے۔ جب برادریوں میں جھگڑا ہو جائے، کوئی رولا پہ جائے، تو پھر ثالثی فیصلے پہ جب آتے ہو تو کس قسم کے بندے کو ثالث مانتے ہو؟ عقل مند ہو، دانش مند ہو، صاحب فہم و ذکا ہو، معاملات کو سمجھتا ہو، فیصلے کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ مکے کے لوگوں نے میرے نبی کو ثالث مان کے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ مکے کی دھرتی پر تجھ سے بڑھ کے عقل مند بھی کوئی نہیں۔ یہ میں آپ کی زندگی کے کس حصے کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے تقریر ایسے کرنی ہے کہ آپ گھر جا کے سنا سکیں کہ بندیالوی آیا سی تے اے کہہ کے گیا، ورنہ آپ کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ مولوی پھٹیاں بھننے اور ہم سے کوئی پوچھے بے آکھیا کہ سکے سن کوئی پتہ، دوسرے فرقے دے لٹھڑے بڑے لائس۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ؟ یہ میں زندگی کے کس حصے کی بات کر رہا ہوں؟ قوم نے میرے نبی کو امین مانا، پھر صادق مانا، پھر میرے نبی کو عقل مند مانا، صاحب فہم و ذکا مانا۔ 40 سال کے بعد میرے نبی نے کون سی بات کہہ دی تھی کہ یوں ہی وہ بات آپ کی زبان مقدس سے باہر نکلی تو دوستیاں دشمنی میں بساط ہی الٹ گئی۔ پیار کی جگہ بغض نے لے لیا۔ جو لوگ گلے میں ہار ڈالتے تھے انہوں نے چادر ڈال کے اتنے بل چڑھائے کہ نبوت کی زبان باہر نکل۔ راستے میں کانٹے بچھنے لگے، فتوے ہونے لگے اور قتل کی تدبیریں ہونے لگیں، وطن سے نکال دو۔ کون سی بات میرے نبی نے کہہ دی تھی؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر۔ سیرت پہ جلسے ہوتے رہتے ہیں، علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں، نبی کی سیرت پہ جلسہ اور بیان ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں اور ہمارے نبی کا چہرہ بڑا حسین تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کے حسین کسی ماں نے نہیں جنا، کوئی شک نہیں۔ آپ کی زلفیں حسین، چہرہ حسین، ہونٹ حسین، آنکھیں حسین۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا۔ سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن یہ سیرت نہیں ہے. سیرت وہ ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. نبی کی سیرت یہ ہے. حسن کے بیان کرنے کا نام کوئی سیرت النبی ہے؟ ورنہ آپ بتائیں میرا نبی ابھی نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، تاج نبوت نہیں رکھا گیا، اس وقت حسین نہیں تھے، اس وقت جمیل نہیں تھے، اس وقت آپ کی زلفیں خوبصورت نہیں تھی، اس وقت آپ کے ہونٹ خوبصورت نہیں تھے، اس وقت بھی تو صادق تھے، امین تھے، عقل مند تھے، باحیات تھے. ساری خوبیاں میرے نبی میں موجود تھیں. 40 سال مکے سے باہر میرے نبی کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. نہ طائف والے، نہ جدے والے، نہ مدینے والے، نہ مصر والے کہ کوئی مکے میں محمد ہوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے. سارے اوصاف موجود ہیں، حسن بھی موجود، جمال بھی موجود، لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر جانتا کوئی نہیں. پھر میرے نبی پہ جب قرآن اترا اور میرے نبی نے پیغام سنایا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، عرشاں تے بھی میرے نبی دے نا دیاں دھما پہ گئی. وہ سیرت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جب میرے نبی کے سر پہ نبوت کا، میرے نبی نے اپنا پیغام سنایا. کون سا پیغام تھا میرے نبی کا جو میرے نبی نے سنایا تو اچانک بساط الٹ گئی؟ جو لوگ کہتے تھے صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے، ان لوگوں نے کہا انت کذاب. کس کو کہا؟ انت کذاب، تم جھوٹے ہو. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں، میں ہوں، ہم جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، میرے آقا کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا ہے نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیا ہے ہماری حیثیت؟ آپ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے میری اور ان علماء کی؟ آپ کے مولانا سڑک پہ آئیں، میں اپنی مسجد سے نکل کے بازار میں آؤں، یہ علماء اپنی مسجد سے نکل کے سڑک پہ آئیں اور کوئی بندہ ان کو کہا جھوٹے. ذہنی اذیت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ اکے چپ کر گئے ہو، سارے پریشان ہو گئے ہو. اندازہ لگا سکتے ہو ذہنی تکلیف کا؟ کوئی مجھے کذاب کہے، میرا پتر میری بات سن تو آنی تو میں سنانا، تسی جی میرے نال تھوڑا سا بولنا تے پھر میں تھوڑا جہا تساں پیٹرول فراہم کرنا، پھر میں بھی تقریر کر لینی. جملہ ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ جملے میں ہی کہا کرتا ہوں، عام خطیب نہیں کہہ سکتا. مجھے کوئی کذاب کہے، ان علماء سے کسی کو کذاب کہے، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی ذہنی اذیت ہوگی. یہاں کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون. اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ اور قوم نے اس کو کیا کہا؟ 1 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ 1 منٹ پہلے میرے نبی نے قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا تم میں میرے بچپن کے دوست موجود ہیں، میری جوانی کے یار موجود ہیں، تے جوانی دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہویاں نہیں ہوندیاں. میں نے 40 سال کا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے. وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جنہ دے رلے میں بکریاں چرائیاں، جن کے ساتھ میں نے شام کا سفر کیا، خلوت جلوت جن کے ساتھ میں نے گزاری. میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں. بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر دیا ہے قوم کے سامنے، بچپن کے یاروں میں کھڑے ہو کے اور جوانی کے دوستوں میں کھڑے ہو کے میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ تم نہیں سمجھو گے اس چیلنج کو.
یہ چیلنج میرے نبی نے کہاں کھڑے ہو کے کیا تھا؟ مکے میں. کن کے سامنے؟ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس کی اہمیت کی، میں اور طریقے سے سمجھاتا ہوں تمہیں. یہاں کا ایک بندہ ہو، منہ کالا کرے، زنا کرے، گندگی پھیلائے، تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے، ایف آئی آر چنگی ترکڑی ہوئے، وہ یہاں سے بھاگ جائے، کراچی چلا جائے، وہاں جا کے داڑھی بڑھائے، زلفیں رکھائے، گیرو رنگ کے کپڑے پہنے، سر پہ ایک پگڑی باندھے، 500 دانے کی تسبیح اس کے پاس ہو، پھر محفل ذکر سجائے، اللہ ہو، اور پھر کراچی والوں کو کہے میریاں زلفاں ویکھو، میری داڑھی ویکھو، میرا جبہ ویکھو، میرا کبا ویکھو، میری تسبیح ویکھو، مین ولی منو. ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا لیں. مزہ تے تائیں اس گاؤں کھلو کے آکھے مین ولی منو، اور گاؤں والے کہے ولی صاحب ذرا کھلو وہ نا، اساں ذرا ایف آئی آر کٹھا کے لے آنے ہیں. میرے نبی نے یہ چیلنج جدے میں، مصر میں، یثرب میں، طائف میں کھڑے ہو کے نہیں کیا، بچپن کے یاروں میں کھڑے ہو کے میرے نبی نے چیلنج کیا. میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، شان صحابہ. یہ چیلنج نبی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا پیغمبر ہی یہ چیلنج کر سکتا، اس لیے کہ ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور معصوم ہونا یہ صفت نبوت کی ہے. میں پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں، اللہ کرے آپ میری بات کو سمجھ جائیں، یہاں لکھ لیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ نبوت کی صفت ہے. یہ کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے. کوئی امام، کوئی تابعی، کوئی صحابی. چلو میں نے بڑی بات کہہ دی، ہم کوئی صحابہ کو گناہوں سے معصوم مانتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہم اہل سنت صحابہ کو معصوم نہیں مانتے. وہ انسان ہے، نبی نہیں ہے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے. من پتہ سی توڑے سرہ دے توتے بہ جانے بھئی یہ کیا چھیڑ دی اس نے بات. میں نے کیا کہا ہے؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں. کیا کہا ہے؟ گناہوں کا صدور نبی سے ممکن نہیں، صحابی سے ممکن ہے کہ گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، لیکن رب نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم. میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں نا، یہ انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، ان سے گناہ بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہوئے جو تیرے یار، اس لیے یہ غلطیاں اور گناہ بعد میں کرتے رہیں گے. میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ معصوم ہونا یہ صفت نبوت کی ہے. اسی لیے میرے نبی نے چیلنج کیا، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ چیلنج کون کر سکتا ہے؟ صرف نبی کر سکتا. کیوں؟ اس کی پشت پر رب کا دست شفقت ہوتا ہے. اس کی تربیت کس کی نگرانی میں ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی نگرانی میں ہو رہی ہوتی ہے اس کی تربیت. اللہ اس کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے.
میرے نبی نے یہ چیلنج کیا اور قوم کے لوگوں نے کہا جربنا لکا مرارا ما رائینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا۔ اگلی بات ذرا سنو، میں جب یہ بیان کرتا ہوں یہ بات تو مجھے خود نہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، بے یا اللہ انج بھی کدی ہویا، ایسے بھی کبھی ہوا؟ ذرا آپ سن کے فیصلہ کریں بے ایسے بھی کبھی ہوا؟ سنیے ذرا، میرے نبی پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، قوم دامن میں تھی، آپ نے فرمایا میں اوپر کھڑا ہوں تم دامن میں ہو، جو کچھ پیچھے میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ پچھلی جانب سے ایک فوج آ رہی ہے، ایک لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات مانو گے؟ جو قوم کے سیانے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، چودھری سردار، انہوں نے سوچا بھئی ہماری مخالفت کسی قبیلے سے نہیں، کسی ملک سے نہیں، یہ فوجاں لے کے کون آ گئی؟ تو وہ اوپر چڑھ گئے، میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو، کہاں ہے فوج؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا، اور آپ کہتے ہیں فوج آ رہی ہے؟ فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، کوئی لشکری نہیں، کوئی فوجی نہیں، کوئی فوج نہیں، اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، مانو گے میری بات؟ ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت اور دیانت اور امانت اور شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ صلی اللہ، حد ہو گیا، اعتماد کی حد ہو گئی۔ 1 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی، تیری زبان جھوٹ ہو نہیں بول سکتی۔ پھر میرے نبی نے جب پیغام سنایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا یہ پیغام ہے، میں بھی اس پیغام کا ذکر کروں گا، یہ میرا پیغام ہے، تو پھر فتوے لگنے لگے، بد دعائیں دی جانے لگیں، تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، سکا چچا ہے، میرے نبی کا پڑوسی ہے، پتھر بھی مار رہا ہے، بد دعائیں بھی دے رہا ہے، تبا لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس لیے بلایا تھا، اس لیے جمع کیا تھا۔ میرے نبی پریشان کھڑے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے تو یہ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، یہ میرا چچا ہے، پھر میرا پڑوسی ہے، اس نے میری پیدائش پہ لونڈی آزاد کر کے میرا میلاد منایا ہے، اس نے میرا میلاد منایا تھا لونڈی آزاد کر کے، آج یہ پتھروں کی بارش کر رہا ہے، پھر بددعائیں دے رہا ہے۔ میرے نبی پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا میرا سونا تو جواب نہیں دینا، آپ نے جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا، اس کو جواب میں نے دینا ہے۔ پھر رب نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، ایک آواز آ رہی کذاب ہے، ایک اور آواز آئی انت مجنون، کس کو کہا جا رہا ہے؟ کوئی مجھے سڑک پہ چلتے ہوئے مجنون کہے، پاگل کہے، مجھے کتنی ذہنی تکلیف ہوگی، میرے آقا کو کتنی ذہنی اذیت دی جا رہی، مجنون ہے، انت مجنون۔ رب نے صفائی دی، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم سے لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے
میں 2 قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں تو مجنون نہیں ہے۔ میں صحیح معنی کی نہیں کیا میں ایک لفظ کا معنی جان بوجھ کے چھوڑ گیا اور اسی لفظ نے اس میں مزہ پیدا کی ہے، اسی لفظ نے لذت پیدا کر، وہ میں نے جان بوجھ کے اس کا معنی نہیں کیا۔ یہ صرف نہیں کہا تو مجنون نہیں، بلکہ کہا اما ما وما انت بے نعمت ربک، ما انت بے نعمت ربک، بے مجنون میرے پیغمبر میں 2 قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں تو مجنون نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے نبوت عطا کی ہے، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ ہم آپ کے جسم کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے، یہ کام ہم مجنونوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو معجزات سے مالا مال کر دیا ہے، یہ معجزے ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ فتوے لگنے لگے، ایک طرف سے آواز آئی کذاب ہے، دوسری طرف سے آواز آئی مجنون ہے، تیسری طرف سے آواز آئی انت ساحر، جادوگر ہے، اور یہ قرآن سب جادو ہے۔ چوتھا بولا انت شاعر، یہ شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے۔ ایک اور آواز ان کا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ اور پھر کسی نے کہا اس کے ماننے والے سارے سابی ہیں۔ کیا ہیں؟ سابی۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ سابی تو چلو صحابہ کو کہا جا رہا ہے، یہ مجنون، کذاب، شاعر، ساحر، افترا کرتا ہے، مفتری ہے، گھڑتا رہتا ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے۔ یہ جو فتوے ہوتے ہیں ان سے گھبرایا نہ کرو، نو، یہ اہل علم جو ہوتے ہیں ممبر و محراب کے وارث، جب وہ ہمارے دلائل کا مقابلہ نہیں نہ کر سکتے، ہمارے دلائل ہوتے ہیں مضبوط، اللہ کا قرآن، وہ ہم پیش کرتے ہیں، ان کے مقتدی متاثر ہونے لگتے ہیں، تو وہ متنفر کرنے کے لیے مختلف قسم کے فتوے منکر ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ کئی تو ہمارے ایسے مہربان ہیں جو کہتے ہیں نبی نو مندے ہی نہیں، چلو گالی ختم ہو گئی، یہ نبی کو مانتے، یہ قبرستان نہیں جانے دیتے، یہ قبرستان نہیں جانے دیتے۔ پھر کئی لوگ ہمارا مزاق بناتے ہیں، چھوڑو جی مر گیا مردود ہو، انہاں وہابیاں دا کی مر گیا مردود ہو، فاتح جو دل میں ہے وہ کہتے چلے جاتے۔ جہاں ہم رہتے تھے نا سرگودا پہلے شہر میں، تو ہمارے مکان کے نیچے ایک دہی دودھ کی دکان تھی، گاما اس کا نام تھا، گاما۔ وہ ذرا غلط عقیدے کا تھا، شرک کی طرف اس کا رجحان تھا۔ اس کے جو 2 بچے تھے نا، وہ میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اللہ نے اس کے بچوں کو مواحد بنا، والد صاحب کے درس سنتے تھے، بچے تھے، مواحد ہو گئے۔ اب گاما کا جو باپ تھا نا وہ بھی اسی عقیدے کا تھا، غلط عقیدے۔ ایک دن گاما کا باپ گاما کو کہتا ہے، گاما پتر میں مر گیا نا تے میں یقین ہے بھئی تو میرا فاتحہ درود ہو کرے گا تے اپنا آپ ہی کیتی جائیں، اپنا آپ ہی کیتی جائیں، انہاں تیرے پتراں۔ یہ جو سارے فتوے ہوتے ہیں نا، پھپتیاں، فتوے، الزام، قبرستان نہیں جانے دیتے، معراج کے قائل نہیں ہیں، شفاعت کے قائل نہیں ہیں، یہ سب لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش ہے،
ताकि लोग इनके करीब ना, लोग इनकी बात न सुने। कभी कभी कहेंगे ये नबी की शान को घटाते हैं, ये नबी की शान को कम करते हैं। लोग भी बेचारे ना मौलाना असलम साहब से आके पूछते हैं, बे तुसी नबी की शान घटाते हो? वो कहते हैं जी आप नबी की शान को। लोग हमें खत लिख के भी नहीं पूछते, अब खत की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल हर बंदे के पास है। हमसे पूछो तो सही ना, हम तुम्हें बताएं कि हां घटाते हैं, तुम हमसे पूछो तो सही, हम तुम्हें बताएं कि हां हम शान घटाते हैं, लेकिन घटाते हैं रहमान से और बढ़ाते हैं सारे जहान से। अल्लाह से घटाते हैं। अल्लाह वाली सिफतें नबी में मानने के लिए हम तैयार नहीं। या यूं ही इल्जाम लगते हैं, फतवे लगाए जाते हैं, ये नबी को नहीं मान। क्यों भाई, जितने लोग यहां बैठे हो, तुम हजरत ईसा को नहीं मानते हो? बोलो, मानते हो? क्या मानते हो? अब्दुल्ला, वो क्या थे? उन्होंने मां की गोद में कहा था, इंदी अब्दुल्ला, मैं कौन हूं? मानते हो नहीं मानते हो? फिर रसूलुल्लाह, नहीं मानते हो? बोलो तो सही यार। मां की गोद में बोले, मानते हो नहीं मानते? बगैर बाप के पैदा हुए, मानते हो नहीं मानते हो? उन्हें मोइज़े मिले, उन्हें इंजील मिली, नहीं मानते हो? मानते हो? ईसाई कहते हैं तुम मुसलमान हजरत ईसा को नहीं मानते हो, करो मुतमईन उन्होंने, ईसाइयों करो मुतमईन। ईसाई कहते हैं तुम मुसलमान हजरत ईसा के गुस्ताख हो, बेअदब हो, नहीं मानते हो। हमने ईसाइयों से कहा अब्दुल्ला मानते हैं, फिर रसूलुल्लाह मानते हैं, फिर साहिबे किताब मानते हैं, फिर साहिबे मोइज़ात मानते हैं। मां की गोद में बोले, बगैर बाप के पैदा हुए, सब मानते हैं। ईसाई कहते हैं ए मनना नहीं, अल्लाह दा पुत्र मन्नो। फिर वो सही कहते हैं? नहीं। बोलो, नहीं। सही कहते हैं वो? नहीं। कहने से क्या होता है? ईसाई कहते रहते हैं कि हज़रत ईसा को नहीं मानते, कहते रहे, हम हजरत ईसा को मानते ही हम हैं। तुम हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत को नहीं मानते हो? कौन सुन्नी है जो हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत का कायल नहीं मानते हैं आप? वो पैदा हुए तो घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, उनके कान में आजान मेरे नबी ने कही, उनका नाम मेरे नबी ने रखा। हजरत अली ने पता है क्या नाम रखा था? हर्ब। हर्ब का मैंने होता है जंग, लड़ाई। बंदे का जिस तरह मिजाज हो ना, उस मिजाज के मुताबिक वो नाम रखता है। हजरत अली जंगजू है ना, मैदान का शाह सवार है ना, तलवार चलाने का धनी है ना, बहादुर और शुजा है ना, सारी जिंदगी जिहाद में गुजर गई। उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? हर्ब, लड़ाई, जंग। मेरे आका ने फरमाया हर्ब नहीं, हुसैन नाम मेरे नबी ने रखा। एक रिवायत आपको सुनाऊं, सुनिएगा, और हमारी जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से अकीदत है उसकी गवाही दीजिए। पहली ग़िज़ा दुनिया की जो हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में पहुंची, वो मेरे नबी का लुआब मुबारक था। मेरे नबी ने उनके मुंह में अपना लुआब डाला, ये पहली ग़िज़ा थी। क्यों भाई, ये लुआब कोई मामूली चीज है? ये लुआब तो मेरा नबी कड़वे कुएं में डाल देता है तो कड़वा कुआं भी मीठा हो जाया करता। ये कोई मामूली लुआब है? लुआब डाला। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान को अपने मुंह में लेकर मेरे नबी इस तरह चूसा करते थे जिस तरह अरब के लोग खजूर की गुठली चूसा करते। फिर कांधे पे चढ़ाया, राकिब बरदोश रसूल है,
نہیں مانتے ہو؟ بولو مانتے ہو؟ شیعہ کہتے ہیں تم سنی نہیں مانتے ہو، کرو مطمئن، کرو مطمئن ان کو۔ میں نے کسی مسلک کا کبھی نام نہیں لیا، میری عادت نہیں ہے کسی کا نام لینا، تمہیں سمجھانے کے لیے نام لے رہا ہوں۔ اہل تشیع کہتے ہیں تم سنی حضرت حسین کو نہیں مانتے ہو، کرو مطمئن۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ان سے کہا نواسہ رسول مانتے ہیں، ہم نے ان سے کہا وہ پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، نام میرے نبی نے رکھا، آذان میرے نبی نے کہی، لعاب ان کے منہ میں میرے نبی نے ڈالا، کاندھے پہ چڑھایا۔ ایک بات تو میں بھول گیا یار، جو وہ طبقہ بیان نہیں کرتا حضرت حسین کی فضیلت میں، اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ساری عظمتیں حضرت حسین کی، گھٹی میرے نبی نے دی، آذان میرے نبی نے کہی، لعاب میرے نبی نے ان کے منہ میں ڈالا، یہ ساری فضیلتیں حضرت حسین کی ثانوی درجے کی ہیں۔ ثانوی اوکھا نکل گیا لفظ، ثانوی کسے کہتے؟ شاباش شاباش۔ یہ ساری عظمتیں دوسرے درجے کی ہیں۔ حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، اصل عظمت یہ ہے حضرت حسین کی، وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے۔ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی حضرت حسین کے قدموں کے تلووں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ اہل تشیع کہتے ہیں تم نہیں مانتے ہو۔ ہم نے کہا سب کچھ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، مننا اے وے یکم محرم دا چاند چڑھے دے، یہ ہے ماننا۔ پھر وہ صحیح کہتے ہیں؟ بولو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ فتوے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ کردار کشی کرنے۔ تم آمنہ کے لال کو نہیں مانتے ہو؟ امام الانبیاء مانتے ہیں؟ بے شک تو کہو یار۔ خاتم النبیین مانتے ہیں، پھر شفیع المذنبین مانتے ہیں، پھر رحمت للعالمین مانتے ہیں، پھر صاحب قرآن مانتے ہیں، پھر صاحب معراج مانتے ہیں، پھر حوض کوثر کا ساقی مانتے ہیں، پھر لواء الحمد کا حامل مانتے ہیں، پھر مقام محمود کا دولہ مانتے ہیں، 14 طبقوں کا سردار مانتے ہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ نوریوں، ناریوں، خاکیوں، ازلیوں، ابدیوں، عرشیوں، فرشیوں، ساری مخلوق سے اعلیٰ اور افضل مانتے ہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں تساں دیوبندی نبی نو نہیں مندے، ٹھیک کہتے ہیں؟ عیسائی ٹھیک کہتے تھے؟ تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں کہتے۔ یہ کہتے ہیں امام الانبیاء مانتے ہو، رحمت للعالمین مانتے ہو، شفیع المذنبین مانتے ہو، حوض کوثر کا ساقی مانتے ہو، لواء الحمد کا حامل مانتے ہو، مقام محمود کا دولہ مانتے ہو، سارے 14 طبقوں اور مخلوق کا سردار مانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، نور من نور اللہ منو، عالم الغیب منو، مختار کل منو، مشکل کشا منو، حاجت روا منو۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہے مان۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھلے مانسو، ہر ایک کی محبت کا معیار الگ الگ ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنی ہے وہ محبت نبی سے نہیں کرنی، اور جو نبی سے کرنی ہے وہ ولی سے نہیں کرنی۔ ہر ایک کی محبت کا معیار الگ ہے۔ جس نگاہ سے ماں کو دیکھنا ہے نا، اس نگاہ سے بہن کو نہیں دیکھنا، اور جس نگاہ سے بیوی کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے بیٹی کو نہیں دیکھنا۔ بیوی کی محبت کا معیار الگ ہے، ماں کی محبت کا معیار الگ ہے۔ تسی رلا ملا چھڑیا تم کہتے ہو یہ محبت ہے۔
کہتے ہیں بھی کسی بندے کی شادی ہوئی اور پہلے 5-6 مہینے بڑی محبت، بڑا پیار، اور میں تیرے تو سوا نہیں رہ سکتا تے میں تیرے تو سوا نہیں رہ سکتی، ہوتا اسی طرح ہی ہے، 5-6 مہینے اچھے گزر جاتے، ڈین تے بعد وچ نظر آندی، بعد میں کہتے تو تے ڈین ہے، پہلے اچھے تعلقات ہوتی۔ یہ جو ہمیں جمعے پہ کئی لوگ پرچیاں دیتے ہیں کہ مولانا ساڈا پتر تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدا تے نافرمان ہے تے کچھ والدین دے حقوق بیان کرو، والدین دے حقوق بیان کرو، تو میں کہا کرتا ہوں اولاد دے حقوق بیان نہ کراں، صرف والدین کے حقوق ہیں، اولاد دا حق کوئی نہیں، تو نے پورا کیا اولاد کا حق، پہلے اولاد کا حق تو پورا کرنا جو اولاد کا تجھ پر حق ہے۔ اب لوگوں نے یہی بیان کیا شوہر جو ہوتا ہے نا یہ مجازی خدا ہوتا ہے، شوہر کے بڑے حق ہیں، بیوی دا حق کوئی نہیں، ان چپ کر گیا وہ سارے۔ عورتیں کہیں میری تقریر کو سن تو نہیں رہی؟ ہاں سن رہی ہیں؟ اللہ دی قسم ہے میں عورتاں دے حق اگر دساں نا عورتاں نو اور تن گھر وڑن بھی نہ دینا، جو عورتوں کے حقوق ہیں جو شریعت نے رکھے ہیں، سارا دن تیرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، سارا دن گھر میں جھاڑو دیتی ہے، برتن مانج کے سارے کام کرتی ہے، شام کو جناب مجازی خدا آ گیا، یہ مجازی خدا اس کو پٹک کے یہاں مارتا ہے، پھر اس کو گالیاں بکتا ہے، میں مجازی خدا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو شکر کر مشرقی عورت ہے تیرے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، شکر کر مشرقی عورت ہے تیرے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، شکر کر مشرقی عورت ہے تیرے گھر کی صفائی کر رہی ہے۔ عورتوں تے نہ سمجھ سکتے ہیں تے تو سمجھ آ گئی اسی، یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کر دی، ورنہ عورتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ شکر کرو مشرقی عورتیں ہیں سارا کام کرتی رہتی ہیں، تو شوہر کے حقوق ہیں تو عورتوں کے حقوق کوئی نہیں۔ 6 مہینے تو بڑا جناب محبت پیار رہی، 6 مہینے کے بعد بیوی کچھ کھچی سی رہنے لگی اور دور، اور اس خامند نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کرما لیے تسی کھچے رہندے ہو، ساڈے کول قصور کیڑا ہو، ہماری غلطی؟ اس کہ اچھا تین حالیں اپنے قصور دا بھی پتہ نہیں، ٹھیک۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے اپنے قصور کا کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا دیکھ دکان بند کر کے آتا ہے، سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے، ماں کے قدم پکڑ کے کہتا ہے اماں کی حال ہے، ہر روز اس کو اماں کہتا ہے، تیری زبان سڑ دی ہے کسی دیاڑے میں نے بھی اماں آکھ، ایک دن تو مجھے بھی اماں کہنا۔ اس آکھیا او پاگل یہ تین اماں آکھاں، بیوی کو ماں نہیں کہنا، جو محبت بیوی سے کرنی ہے وہ ماں سے نہیں کرنی، جو ماں سے کرنی ہے وہ بہن سے نہیں کرنی، بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے۔ کتنے لوگ بندیالوی کی بات کو سمجھ پائیں گے؟ بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے، ولی کو ولی سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے، اور رب کو رب سمجھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ۔ تم رب والی محبت نبی سے کر رہے ہو، نبی والی ولی سے کر رہے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہر ایک کا معیار محبت کا کیا ہے، الگ ہے، تم ہمیں کہتے ہو ان کو نبی سے محبت بھی نہیں، تو فتوے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ فتوے تو میرے نبی پہ بھی لگے تھے، مجنون ہے، کذاب ہے، صابی ہے، شاعر ہے، سائر ہے،
فتوے تو میرے نبی پہ بھی لگتے رہے. میرے نبی نے کون سی بات کہہ دی تھی؟ بس وہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بات کوئی اتنی آسان نہیں ہے کہ میں اسے چند منٹوں میں سمجھا لوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ چند منٹوں میں تمہیں سمجھا دوں. میرے نبی کا پیغام صرف 4 حرفوں میں تھا. میرے نبی نے کہا قولو، کہو لا الہ، بس یہ میرے نبی نے پیغام دیا. پتھروں کی بارش شروع. کیا پیغام ہے؟ لا الہ الا اللہ. جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، خدا کے لیے بولو یہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کا پیغام ہے. اس میں کہیں تھا کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ تھا کہیں؟ اس میں کہیں تھا کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کی نظر و نیاز نہ دو؟ تھا؟ انہیں مت پکارو، وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں. جو ٹھاکر ہیں، بت ہیں، معبود ہیں تمہارے گھروں میں، دکانوں میں، بیت اللہ میں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں. ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نیازیں نہ دو. اس کلمے میں کہیں تھا؟ اگر نہیں تھا پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سیخ پا کیوں ہو گئے؟ آپے سے باہر کیوں ہو گئے؟ قتل کی تدبیریں کیوں ہونے لگی؟ پتھروں کی بارش کیوں ہونے لگی؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا. میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا. انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ علماء حضرات خاموش رہیں. اے بابو لوگ دسن ذرا بولو. میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا. میرا نبی ان پہ تنقید نہیں کرتا، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، ان کی نظریں نہ دو، ان کے سجدے نہ کرو. میرا نبی یہ کچھ نہیں کہتا. پھر وہ سیخ پا کیوں ہوئے؟ انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ بولو. کلمے دا مفہوم سمجھدے تھے، جس میں لا الہ الا اللہ کے باقی نفی ہو جانی ہر چیز، پھر بند ہو جائے. جواب یہ ہے وہ عربی دان تھے. عربی ان کی مادری زبان تھی. وہ الہ کا مفہوم سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے. الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں؟ انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے، پیچھے لا ہے. آگے اللہ سے بچا تو صرف کون بچا؟ اللہ بچا. ان کو سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے. ان کو سمجھ آ گئی. وہ علاقہ میں نہ جانتے تھے. میری زبان ہے اردو، میری زبان ہے پنجابی، آپ کی زبان ہے پنجابی مادری زبان. آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور قبروں پہ آپ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہنسی کو انہوں نے الہ منے. الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں. آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے رہتے ہیں. آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے سوا مصائب میں اوروں کو آپ پکارتے بھی رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو الہ کے مفہوم کا پتہ نہیں. میں نے سرگودا میں سن 1998 میں 40 درسوں میں الہ کا مفہوم بیان کیا. ان میں کئی درس 1.5 گھنٹے کے، وہ آڈیو ہے. اے مصیبت اس ویلے نہیں سی آئی، وہ آڈیو ہے، وہ محفوظ ہیں. 50 گھنٹوں میں نے الہ کا مفہوم بیان کیا. وہ جو 50 گھنٹوں میں نے الہ کا مفہوم بیان کیا ہے نا، وہ میں 5 منٹوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ.
آپ توجہ کریں گے تو آپ کو الہ کا مفہوم معنی سمجھ آ جائے گی. اور جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں نا، مجھ تک آتے ہوئے ویزا آپ کو نہیں لینا پڑتا، آپ مجھے مل سکتے ہیں. میرا نمبر آپ مولانا سے لے لیں، اس پر آپ مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں. سرگودا آپ آ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہاں موقع نہ ملے تو کل قیامت کے دن بھی جواب دہی کے لیے میں تیار ہوں. وہاں میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ کے سامنے کہنا یا اللہ اس نے الہ کا یہ معنی کیا تھا، اس کو پوچھ بھی دلیل کے، تو میں دلیلیں پیش کر دوں. ایک نہیں 20 دلیلیں، اور ساری دلیلیں رب کے قرآن سے. الہ کا مفہوم کیا جو میں سمجھا رہا ہوں، یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں، کوئی اس میں تکبر نہیں ہے، اس لیے کی ہیں کہ آپ اللہ کرے آپ غور سے میری بات کو سنیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں. بولو، 2 صفتیں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ جس میں یہ 2 صفتیں مان لی جائیں گی اس کو الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا کوئی ضروری نہیں کہ وہ زبان سے اس کو الہ کہے. کیوں علماء کرام وہ قرآن میں آیت نہیں ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. حاتم تائی کا بیٹا عدی عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا. یہ آیت اس نے پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. وہ میرے آقا کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب سمجھ لیا؟ میں عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا ہوں، ہم نے تو اپنے مولویوں اور پیروں کو کبھی رب نہیں کہا، ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں کہا، پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حلال کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ کہ جی بالکل. اور جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے تم حرام مان لیتے تھے؟ عدی نے کہا جی بالکل. میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا. رب تو وہ بھی نہیں کہتے تھے، زبان سے تو وہ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن رب والی صفتیں مانتے تھے. 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں. پھر پکا لو یار، 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں. جس میں یہ 2 صفتیں مان لی اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. پہلی صفت یہ کہ جس کے لیے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں، کیا؟ حجر اسود کو چومنا، احرام باندھنا، نظر نیاز دینا، پکارنا. جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے. ایک پھر تھوڑا جا اوکھا لفظ نکل گیا، تسلط غیبی. لیکن نہیں، فکر نہ کرو، مجھے سمجھانا آتا ہے. تسلط غیبی کا مطلب ہے جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ میری نظر و نیاز کو جانتا ہے، حجر اسود کے چومنے کو جانتا ہے، میری پکار کو جانتا ہے. پہلی صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے، عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے. اور دوسری صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے، متصرف ہے، قادر ہے، نفع نقصان میرا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ 2 صفتیں ذہن میں رکھ کر آپ جو بھی تعظیم کرتے چلے جائیں گے یہ 2 عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں. بڑا مضمون وسیع ہے، میں ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. کیوں بھائی نماز میں ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ عبادت. آپ گھر جائیں، آپ کی والدہ صاحبہ بیٹھی ہوں، آپ والدہ کے سامنے یوں کھڑے ہو جائیں، عبادت بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا.
آپ نے ماں کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، مرشد کے سامنے باندھ دیے، والد کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے، وہ ہاتھ باندھنا عبادت نہیں بنا۔ معلوم ہوتا ہے نرا ہاتھ باندھنا عبادت نہیں، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو ہاتھ باندھنے کو کیا بناتا ہے؟ عبادت۔ عقیدہ کیا ہے؟ جس ہستی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ ورنہ میرا ہاتھ باندھنا، ابھی آپ جائیں یہاں سے رخصت ہوں گے، یہاں سے ہاتھ باندھ کے گھر تک چلے جائیں، عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ آپ بچے کو چومتے ہیں، یہ چومنا عبادت ہے؟ حجر اسود کو چومنا، پھر نرا چومنا تو عبادت نہیں، آپ نے حجر اسود کو چوما، نرا چومنا عبادت ہے۔ بچے کو آپ چومتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہوتا، حجر اسود کو آپ چومتے ہیں تو وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کو چومنے کو عبادت بنایا اس نظریے نے کہ میں اس پتھر کو چوم رہا ہوں رب کی رضا کے لیے، اور میرے اس چومنے سے وہ واقف ہے، کیا ہے؟ باخبر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس عقیدے نے چومنے کو کیا بنا دیا؟ دو نظریے صرف، دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، بولو کون سی؟ عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، الہ مان لیا۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ میں جو سمجھدار لوگ گھروں کو چلے جائیں، سورت آل عمران کا پہلا رکوع اٹھائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری دلیل آپ کے سامنے رکھوں۔ سورت آل عمران کا پہلا رکوع اٹھائیں۔ اس سے آپ مطمئن نہیں ہوتے، سورت طٰہٰ کا پہلا رکوع اٹھائیں۔ اللہ نے انہی دو صفتوں کو ذکر کر کے اپنی الوہیت کو بیان کی۔ پہلے دونوں صفتیں ذکر کی، پھر اپنی الوہیت کو بیان کی۔ آل عمران کا پہلا رکوع، سورت طٰہٰ کا پہلا رکوع۔ اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو 19ویں پارے میں چلے جائیں، سورت کا نام سورت نمل ہے۔ ہدہد کی وہ تقریر پڑھے جو اس نے سلیمان کے دربار میں کی تھی۔ ہدہد نے انہی دو صفتوں کا ذکر کر کے آخر میں کہا تھا اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ پھر الہ بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ سورت انعام کا پہلا رکوع آپ پڑھ لیں، سورت قصص آپ پڑھ لیں، ربو کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ، 20 آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ رب نے قرآن میں انہی دو صفتوں کو ذکر کیا۔ چلیے میں آسانی کے لیے ایک ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، آیت الکرسی۔ شروع کہاں سے کی؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے شروع کی۔ میرے سوا کوئی الہ نہیں،